بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم منظر شہوار۔ معزز ناظرین، آج میں ٹائیفائڈ بخار کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹائیفائڈ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار جو ہے یہ گندا پانی پینے سے ہوتا ہے، آلودہ خوراک کھانے سے ہوتا ہے، اور ارد گرد کا ماحول اگر گندا ہو یا زہریلا مادہ ہوا میں پایا جاتا ہو اس وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر مکھیوں کا خوراک کے اوپر بیٹھ جانا اور اس خوراک کو بنا دھوئے اس کو کھا لینا، یہ ٹائیفائڈ کی وجہ بنتی ہے۔ یہ جو وجوہات آپ کو بتائی ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ وجوہات ہیں کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے، چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے، تو جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، تو یہ گندے جراثیم ہمارے اندر جا کر بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بعض مریضوں کو شروع میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، بعض مریضوں کو شروع میں پیٹ کے اندر بہت زیادہ شدت سے درد ہوتا ہے، اور کسی مریض کو الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، اور شروع میں ہلکا پھلکا بخار بھی مریض کو محسوس ہوتا ہے۔ شروع میں جب ٹائیفائڈ کا جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو ٹائیفائڈ بخار ہونے میں تقریباً 1 ہفتے کا عرصہ لگتا ہے۔ مریض کو ہلکا پھلکا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، شروع میں مریض کو نزلہ زکام کی علامات ظاہر ہوں گی، آپ لوگ اس کو نزلہ زکام محسوس کریں گے، لیکن مریض کو 99 سے لے کر 100 کے درمیان بخار ہوگا، پھر ایک دم شدت سے سر میں درد ہوگا، اور بعض دفعہ مریض کو قبض ہو جائے گی، اور بعض دفعہ مریض کو دست وغیرہ شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس دوران آپ نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا یا پانی پیا یا چائے وغیرہ پی تو وہاں پہ آپ نے صفائی کا خیال نہیں رکھا، یا تو ہوٹل کے برتن صاف نہیں تھے یا پانی صاف نہیں تھا، یا آپ نے اس دوران کسی شادی میں شرکت کی تو وہاں پہ برتن وغیرہ صاف نہیں تھے یا پانی وغیرہ صاف نہیں تھا، یا کسی کام کی جگہ پہ جا کے آپ نے وہاں پہ کچھ کھایا پیا، یا آپ نے اس دوران جو سفر کیا ہے اس سفر میں گرد و غبار اڑتی رہی اور اس دوران آپ نے ماسک وغیرہ کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے جراثیم کو جسم کے اندر جانے کا موقع ملا، اور ایسا جو علامات آپ کو بتائی ہیں وہ آپ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، اور جسم کے اندر ہلکا پھلکا آپ کو درد بھی محسوس ہوگا، ہفتہ کے اندر بخار ایک دم تیز ہو جاتا ہے، مریض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، اور کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مریض کا کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، مریض کا کسی بھی چیز کو کھانے کو دل نہیں کرتا، اگر اس دوران مریض نے کوئی چیز کھا لی ہے تو وہ الٹی کے ذریعے سے باہر آ جائے گی۔ اگر صبح کے وقت بخار ایسا تھا تو شام ہونے سے پہلے مریض کو 103 یا 104 کے درمیان بخار چلا جائے گا، اور اگر شام کو بخار ایسا ہے تو رات کے کسی بھی حصے میں مریض کو ایک دم پھر تیزی سے بخار ہو جائے گا۔ ایک ذمہ داری اس کے نگران کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ مریض کو صاف ستھری غذا دے، اور اس کو وہ غذا دے جو جلد سے جلد ہضم ہو جائے، مثلا ساگودانہ، دلیا وغیرہ، اور اگر مریض کو پھل وغیرہ بھی دے تو اس کے چھلکے وغیرہ اتار کے دے تاکہ جو پھل وغیرہ ہیں وہ جلدی سے جلدی ہضم ہو جائیں، اور اس دوران بالکل بازار کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بخار تقریباً 10 سے 15 دن تک رہتا ہے، اور اس دوران جو بھی آپ دوا استعمال کریں چاہے ایلوپیتھک استعمال کریں، چاہے ہربل ادویات کا استعمال کریں، آپ تقریباً کم سے کم 15 دن تک استعمال کریں۔ 15 دن تک جو بھی آپ دوائی استعمال کریں اس کو مسلسل استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے دوائی 4 دن استعمال کی، اس کے بعد آپ کی طبیعت وغیرہ کچھ سنبھلی تو آپ نے وہ دوا چھوڑ دی، تو یہ بخار جو ہے پھر دوبارہ سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ ناظرین، یہ جو بیماری ہے یہ ہمیں اپنی غفلت کی وجہ سے ملتی ہے، نہ ہم خود صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں صاف ستھری چیزوں کی کھانے کی عادت ہے۔ ہم بازار کے کٹے ہوئے پھل وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر بے شمار قسم کا گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، جو بعد میں ہماری بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، اور خاص طور پر جب ہم واش روم سے فارغ ہو تو ہمیں کسی اچھے صابن کے ساتھ ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اگر صابن اس وقت میسر نہ ہو
تو صاف مٹی سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے. جو پخانہ وغیرہ کے جراثیم ہوتے ہیں وہ مٹی سے مر جاتے ہیں. تو چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی طرف. اب جو نسخہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے یہ تقریباً 15 دن استعمال کرنا ہے. یہ جو کھارا آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ اپنے حساب سے لے لیں, 2 تولے لے لیں. اور اس کے بعد یہ کرنجوا آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ بھی آپ نے 2 تولے لینا ہے. اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ لے سکتے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ ٹھیکری اور یہ ہے کلمی شورا. ان تمام اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے. اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ دوایا لینی ہے یا چائے کے ساتھ دوا لینی ہے. صبح دوپہر شام 3 وقت آپ نے دوا لینی ہے. یہ آپ نے کم سے کم 15 دن استعمال کریں. انشاءاللہ ہر قسم کا جو ہے ٹائیفائڈ وہ ختم ہو جائے گا. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ طبی معلومات کے علاوہ قصص الانبیاء, قصص الاولیاء, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اسلامی معلومات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا دوسرا چینل کامیاب ہم پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دن کے متعلق تمام اہم معلومات بر وقت ملتی رہے.